گنج بخش اور داتا علی عثمان حجویری، میرے داتا ہے وہ داتا علی عثمان حجویری، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، بظاہر صورت انسان علی عثمان حجویری، بباطن جلوہ یزداں علی عثمان حجویری، بہار گلشن ایمان علی عثمان حجویری، مداوائے غم عصیان علی عثمان حجویری، فسردہ حال کا پرساں علی عثمان حجویری، دل پر درد کا درماں علی عثمان حجویری، ہے گنج بخش اور داتا علی عثمان حجویری، میرے داتا ہے وہ داتا علی عثمان حجویری، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So I transferred at the Mazar and I met Sayyidina Ali al-Hajwari and in the company of Shaykh Abdul Qadir al-Jilani, Junaid al-Baghdadi rahimahullah, and Sayyidina Abdul Aziz al-Dabbagh with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. As I transferred into the teacher, I asked Sayyidina Ali Hajwari, یہ فرما رہے ہیں کیونکہ اردو نہیں ان کو آتی ہے، یعنی اس طرح سے تو میں تھوڑا ترجمہ کر دوں. فرما رہے ہیں کہ میں جب آنکھیں بند کی مراقبہ کیا تو وہاں میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا، حضور داتا صاحب کو، سیدنا عبدالعزیز الدباغ کو، اور ایک بزرگ کا نام لینے جو بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، جو حضرت داتا صاحب کے بھی استاذوں میں استاد ہیں، حضرت سیدنا جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جی. So I was given permission to ask a question, and I asked, how did you bring people to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala? And Sayyidina Ali Hajwari, یہ فرما رہے ہیں کہتے میں نے حضور داتا صاحب سے سوال کیا کہ ادب کے ساتھ کہ آپ نے لوگوں کو دین میں کس طرح داخل کیا، دین کی طرف کس طرح متوجہ کیا، نیکی کی طرف اور اسلام کی طرف آپ کس طرح لوگوں کو لے کر آئے، آپ نے کیا مطلب ہے کہ نہیں کیا، مطلب یہ سوال ان سے جو ہے. So they mentioned, I gave them some dunya and then I showed them its fallacy. They then became lovers of Allah. They then went on to give 10 points on the fallacy of dunya and how Allah is different. فرماتے ہیں کہ پہلے انہوں نے لوگوں کو دنیا دکھائی، میں نے لوگوں کو دنیا کی حقیقت دکھائی اور دنیا کے معاملات جو ہوتے تھے، اور پھر ان کو میں نے دنیا کے عیب اور دنیا کے نقص اور دنیا کو کیوں مقصد نہیں بنانا چاہیے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مقصد، اس کے آپ نے فرمایا. لیکن مکاشفے میں آپ کتنی بڑی حکمت کی بات فرما رہے ہیں کہ 10 آپ نے ایسے پوائنٹ بیان کیے کہ جو دنیا کی جو بے ثباتی اور دنیا کے میں جو عیب ہے کہ دنیا کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، اس کو مقصد نہ بنائے بلکہ اللہ اس کے رسول اور آخرت کو مقصد بنائے. تو آپ نے 10 ایسی چیزیں نکات بیان کی. اب دیکھیں ان کو 10 ہی یاد ہیں ماشاءاللہ، یہ انہوں نے لکھے ہوئے. جی فرمایا. The first one was, working for the dunya does not guarantee you anything, but Allah guarantees you eternity and everything. Meaning they gave the example that working for business, it can go bust, but working in the way of Allah, Allah promises you, guarantees you Jannah. پہلی چیز حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے جو فرمائی دنیا کے بارے میں، فرمایا کہ دنیا کے بارے میں تم محنت کرو، ہو سکتا ہے تمہاری محنت بالکل ہی ضائع ہو جائے. کاروبار کر رہا ہے بندہ، وہ بس اب کرونا آیا کاروبار بند ہو گئے، بڑے بڑے چیزیں مثال کے طور پر، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے جو کام کرو گے دین کے لیے اور اللہ
وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا. اللہ پاک کے ہاں ضائع نہیں ہے, ضائع ہی نہیں ہوتا. لیکن دنیا اس لیے بھی فرمایا یہ ایک عیب ہے اس کا کہ بہت سارے بندے بیچارے بڑے اچھے طریقے سے کاروبار شروع کرتے ہیں, قرضہ لے کے, یہ کر کے, بڑی محنت, مطلب ریسٹورنٹ شروع کیا, کوئی دکان شروع کی, بہت سارے لوگوں نہیں چلتی. لیکن فرمایا کہ اللہ کے لیے جو بندہ کام کرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک اس کا اجر یا اس کا ضائع ہو جائے, وہ اس کو ضرور ملے. پہلی چیز نقطہ دنیا کے بارے میں یہ. Secondly, dunya looks at outcome and Allah looks at effort. ہاں, دوسری چیز کہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے نتیجہ چاہتے ہیں, وہ رزلٹ دو. مطلب کوئی بندہ رکھے گا, وہ کہے گا اتنی چیزیں بیچنی ہیں, آپ کیوں نہیں بیچ رہے, میں نے آپ کو کام پہ رکھا ہوا ہے, یہ کام آپ نے, اتنی چیزیں بنانی ہیں آپ نے, مطلب یہ دکھاؤ تم نے بنائی ہے, اتنے گاہک لے کے آنے تھے آپ نے. دنیا والے وہ کہتے ہیں رزلٹ, بھائی منافع ہو رہا ہے یا نہیں, وہ تو یہ مانگتے ہیں. اب آپ کہیں جی میری نیت اچھی ہے لیکن ہو نقصان گیا ہے, وہ کہیں گے بھاڑ میں جائے نیت, ہم نے تو اب نقصان ہم مطلب یعنی کیسے کریں, نیت آپ کی کا کیا کریں, وہ آپ اپنے پاس رکھو, ہمیں تو پیسہ چاہیے. تو دنیا والے تو اس طرح معاملہ, وہ تو کہیں گے ہمیں رزلٹ چاہیے. اے ووٹ کمپین چلی ہے, اے جی آپ ہار گئے لیکن میری نیت اچھی تھی بڑی, بھائی آپ جیت جاتے, تو وہ کہیں گے کہ بھائی میں ہار گیا ہوں, آپ کی نیت کو میں کیا کروں. تو ہمارے حضور داتا صاحب کے دنیا والے نتیجہ مانگتے ہیں, اللہ پاک جو ہے صرف دیکھتا ہے کہ بندے کی اچھی نیت کے ساتھ کوشش کر لی ہے, نتیجہ نہیں بھی ملا تو اللہ پاک کہتا ہے تم میرے ہو, نہ ملے نتیجہ. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آئے تو حکومت یزید کے پاس ہی رہی, لیکن امام حسین میں رضی اللہ کوئی درجے میں کمی نہیں آئی, کیونکہ اللہ پاک نے کہا آپ نے نیت کی, آپ آئے, اپنا قربان کیا, بات ختم. آگے ملے نہ ملے نتیجہ. تو یہ دنیا اور دین, دنیا اور اللہ پاک کے بارے میں ایک فرق ہے کہ دنیا والے رزلٹ مانگتے ہیں, نتیجہ, اور اللہ پاک جو ہے صرف بندے کی نیت اور کوشش دیکھتا ہے, کر لی, آگے نتیجہ نہیں بھی ملا آپ کو فکر کی ضرورت ہی. Thirdly, dunya does not care for individuals. Allah values each person. And then it was mentioned, dunya will replace you. But Allah subhanahu wa ta'ala mentions that if one person is dead, then it says all of humanity is dead. And if you have saved one person, then all of humanity has been saved. Meaning that one person is valued like all of humanity. ہاں, دنیا کے بارے میں یہ لوگوں کا یہ قانون ہے, جو ہم دنیا میں جا رہے ہیں, اگر آپ نہیں کام کر رہے, صحیح نہیں کیا آپ نے, وہ آپ کی جگہ دوسرا بندہ آپ کو نکال دیں گے, آپ کو نکال دوسرا بندہ لے آئیں گے. ان کو غرض نہیں آپ کہاں سے کھائیں گے, بیوی بچوں کہاں سے پالیں گے, ان کو اس سے غرض نہیں. لیکن فرمایا کہ اللہ پاک ہر ایک کی قدر کرتا ہے. جو بندہ نیت کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ پاک اس کو نہیں دیکھ رہا کہ بھائی اس کو نہیں, اس نے نیت اچھی کی ہے, کوشش کر رہا ہے, اللہ پاک کہتا ہے یہی میرا بندہ ہے, اس کو میں نے ضائع نہیں کرنا, یہ میرے پاس. اور اتنی قدر کرتا ہے اللہ پاک ہر ایک بندے کی. جیسے قرآن مجید میں ہے, وہ کیا ہے, وہ جو آیت جس نے ایک جان کو قتل نفسا فکانما قتل الناس جميعا, ہاں, کہ جس نے ایک بندے کو مارا ناحق, اس نے گویا ساری انسانیت کو مار دیا. اور جس نے ایک جان بچائی, تو اللہ کے نزدیک تو ایک جان کی بھی اتنی قدر ہے. یہاں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بندے کیا ہیں, اس کو مارو, اس کو مارے, جیسے یہ حکومتوں میں ہو رہا ہے, ملکوں میں ہو رہا ہے, بندوں کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے, کوئی ادھر قتل ہو رہا ہے, کوئی ادھر, وہ کہتے ہیں کوئی نہیں. لیکن اللہ پاک کے ہاں ایک بندے کی پوری کائنات سے, حدیث شریف میں بھی آتا ہے, اگر کسی بندے کے قتل میں, اللہ پاک نے فرمایا, نبی علیہ السلام فرمایا, اللہ پاک فرماتا ہے کسی بندے کے قتل میں کسی نے ایک لفظ بھی مدد کی ہوئی ہے نا, رستہ دکھا دیا یا اشارہ, فرمایا اگر زمین اور آسمان میں جتنے لوگ ہیں اگر یہ سارے بھی اس میں شامل ہو, اللہ پاک سب کو جہنم میں پھینک دے. یعنی اتنا بڑا اللہ پاک قدر کرتا ہے انسان کی, کیونکہ یہ زندگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ پاک نے خود یہ دی ہوئی ہے, یعنی زندگی اللہ پاک کی صفت حی, جو اللہ کی صفت ہے, یہ اس کا فیض ہے زندگی. یعنی جو حی, جو اپنی ذات سے زندہ ہے, القیوم, اور ہر شے اس سے زندہ ہے, تو یہ معمولی چیز نہیں. اس لیے کسی نے بلی کو بھی مارا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا جرم ہے انسان. جی. It's mentioned next that dunya promises death,
Allah promises eternity. हाँ, चौथी चीज़ ये फरमाते हैं कि दुनिया में तुम जितनी मेहनत कर लो, किसी बादशाह के गुलाम बन जाओ, किसी वज़ीर आज़म के लिए काम करो, किसी दुनिया के अमीर बंदे, मौत से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आखिर मौत तुम्हें आनी है, लेकिन अल्लाह पाक हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें दे देगा, वो उसके यहाँ ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। जी। Sixthly, they mentioned that if you were to have limitless dunya, this will harm you. But if you had unlimited of Allah, then this will only benefit you. मानते हैं कि अगर दुनिया बहुत ज़्यादा मिल जाए ना, ये नुकसान दे देती है। बड़े बड़े बंदूक देखे ना, बंदे को बहुत ज़्यादा बंदे वो मिल गई, अब वो किसी ने खुदाई का दावा कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, भाई ज़्यादा मिल गई, वो अपनों को भूल जाते हैं। लेकिन फरमाया मेरा कुर्ब जितना भी तुम्हें मिले तुम्हें फ़ायदा ही देगा, लामहदूद मिले तुम्हें फ़ायदा ही होगा। और दुनिया ज़्यादा मिल जाए तो वो जिस तरह वो मियाँ मोहम्मद साहब फरमाते हैं, पानी बूटे को ज़्यादा लग जाए तो वो उसको मतलब कि यानी जला देता है, यानी सुखा देता है। तो ये दुनिया भी मतलब कि यानी इसलिए अल्लाह पाक ने एक तवाज़ुन रखा है, किसको कितना देना है ताकि वो अपनी हैसियत में रहे। हाँ, छोड़ दे इसको, कोई नहीं अच्छा। ठीक। Dunya promises separation and Allah promises you reuniting in akhirah. मानते हैं कि दुनिया में जितना भी तुम दोगे दुनिया को, आखिर जुदाई है, आखिर जुदाई है। जिन्हें मियाँ बीवी मोहब्बत करें, माँ बाप से मोहब्बत करो, जिससे भी करो वो, लेकिन अल्लाह के साथ या अल्लाह के लिए जो मोहब्बतें हैं वो फरमाया क़यामत वाले दिन भी कायम, मौत के बाद भी कायम और जन्नतों में भी कायम। And then it's mentioned that dunya never satisfies you, but Allah gives you inner peace. छठवीं सातवीं चीज़ हजूर दाता साहब ने फरमाया कि दुनिया जितनी भी मिल जाए ये सुकून नहीं दे सकती। आप पैसा सुकून नहीं दे सकता, गाड़ी सुकून नहीं दे सकती, और मतलब है दौलत सुकून नहीं दे सकती, औरतें सुकून, मज़ा दे सकते हैं, सुकून नहीं दे सकते। लेकिन मज़े और सुकून में फ़र्क है। मज़े में हम समझे मज़ा मिल जाए सुकून भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो फरमाया वो अल्लाह ही है, दीन के लिए खर्च करो, अल्लाह के साथ तल्लक रखो, तुम्हें इत्मीनान क़ल्ब और सुकून भी मिल जाएगा। अल्लाह का सुकून दुनिया मतलब ये। It's mentioned dunya cheats you and Allah gives you security, and they mentioned that your wealth can be inherited by another person, whereas Allah, anything you work for Allah goes into the next life. फरमाया कि दुनिया तुम्हें धोखा दे सकती है और दे देती है, अल्लाह पाक किसी को धोखा नहीं। फरमाया दुनिया अब तुमने कमाई है वो दूसरों ने ले ली बाद में, देखे ना, वो बेचारा कमा कमा के हराम कमा कमा के मौजे ऐश दूसरे कर रहे हैं, कब्र में मार इसको पड़ रही है। वो फरमाया आखिरत के मामले दुनिया, अल्लाह कहता है मेरे लिए जो तुमने किया वो मैं किसी को नहीं देता, वो आखिरत में तुम्हारे साथ ही जाएगा, वो अजर तुम्हें, बल्कि तुम्हें सदका जारिया मिलता रहेगा। And lastly, this says dunya only takes from you time, money, life, and Allah only gives you in sifa, closeness and rizq. आखिरी चीज़, 10वीं चीज़ हजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई कि दुनिया तुमसे लेती है, तुम्हारा वक़्त भी, तुम्हारी जान भी, और तुम्हारी चीज़ें भी, तुम्हारी ज़िंदगी भी ये लेती है। तुम मेहनत करते कहते जी मर गए हैं काम कर करके, जी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, जी टाइम दे दिया 10-10 घंटे। फरमाया अल्लाह सिर्फ देता है, वो लेता भी देने के लिए है। अगर वो कहता है ना मेरी राह में दो, तो इसलिए कि भाई और देना चाहता है, वो लेना, वो अल्लाह को देना भी, वो अल्लाह से लेना है। ये 10 नुकात देखें, आज तकरीबन 1100 साल बाद हुजूर दाता साहब आज भी देखें कैसी नसीहत कर रहे हैं। 1000 साल ये ना कश्फुल महजूब में है, ना मतलब किसी और इनकी किताब में। ये अभी जो आपने चीज़ें नसीहत फरमाई इतनी जामे, इस पर पूरा बयान हो सकता है, मतलब कितना उन्होंने वाज़े कर दिया कि मकसद ज़िंदगी क्या रखो, दुनिया अल्लाह पाक तुम्हें देगा, मेहनत करो, हलाल कमाओ, मतलब है, लेकिन उसी के पीछे ना दौड़ते रहो। मकसद ये है, ये नहीं कि आपने काम नहीं करना, मकसद ये है कि काम करें, लेकिन मकसद ज़िंदगी का अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का कुर्ब और मतलब है रखो। और साथ साथ अगर ये भी मिल जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ना मिले तो नुकसान नहीं, क्योंकि इसने जुदा होना ही होना है। अगर आपने ना छोड़ा तो ये छोड़ देगी आपको, ये इसने ना छोड़ा तो आप मौत के वक्त जुदा हो जाएंगे। ये चीज़
اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ بہت شکریہ.